هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما آکے ملحق بإحرنجمہ باشد، رہا وہ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مزید فی ملحق جو احرنجمہ کے ساتھ ملحق ہو. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی کی جو اولاً دو قسمیں ہیں، ملحق برباعی، غیر ملحق برباعی. غیر ملحق برباعی کی وجہ ہم نے پڑھ لی تھی. ملحق برباعی کی دو قسمیں ہیں، ملحق برباعی مجرد، اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا. ملحق برباعی مزید فی، اس کی بحث چل رہی ہے. تو پھر ملحق برباعی مزید فی کی دو قسمیں تھیں، ملحق برباعی مزید فی، ملحق بتدحرجہ، اس کے 8 باب تھے، اس کو ہم نے پڑھ لیا. اور ثلاثی مزید فی، ملحق برباعی مزید فی، ملحق بإحرنجمہ، اس کی بحث کو آج ہم شروع کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اما آکے ملحق بإحرنجمہ باشد، رہا وہ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مزید فی جو احرنجمہ کے ساتھ ملحق ہو، 2 باب اس کے 2 باب ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مزید فی ملحق بإحرنجمہ کے 2 باب ہیں. وَإِنْهَا 2 باب در قرآن شریف نیامداست، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں باب قرآن شریف میں نہیں آیا ہے. باب و اول بر وزن افعلال، پہلا باب افعلال کے وزن پر، بزیادتی حمزۃ الوصل قبل الفا، فا کلمہ سے پہلے حمزہ وصل کی زیادتی کے ساتھ. تو یہ فا کلمہ ہے، اس سے پہلے حمزہ وصل زائد ہے. والنون بعد العین، والنون بعد العین، اور عین کلمے کے بعد نون کی زیادتی کے ساتھ. تو یہ عین کلمہ ہے، اس کے بعد نون زائد ہے. وتکرار اللام، اور لام کی تکرار کے ساتھ. تو لام کا تکرار ہے یہاں پہ. تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مزید فی ملحق بإحرنجمہ کا پہلا باب. اس کے اندر ثلاثی مزید فی کے اندر یہ تا کو زیادہ کیا گیا ہے، حمزہ وصل کو زیادہ کیا گیا ہے، نون کو زیادہ کیا گیا ہے، اور لام کو تکرار مقرر لایا گیا تاکہ یہ احرنجمہ کے ساتھ لائق ہو جائے. چوں الاقعنساسو، جیسے الاقعنساسو، سخت واپس شدن، بہت زیادہ پیچھے ہٹنا. تصریف ہو اقعنسس یقعنسس اقعنساسا فمقعنسس الامر منه اقعنسس والنهی عنه لا تقعنسس. الاعرنکاکو، سیاہ شدنی موئی، بال کا کالا ہونا. اعرن کا یعرن کی کو اعرن کا کن فمعرن کی کن الامر منه اعرن کی والنهی عنه لا تتعر اچھا والنهی عنه لا تعرن کی، اس میں کیتا ہے. باب دوم، دوسرا باب بر وزن افعلاؤن، افعلاؤن کے وزن پر، بزیادتی حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کی زیادتی کے ساتھ. تو دیکھیں حمزہ وصل زائد ہے فا کلمہ سے پہلے، قبل الفائی، فا کلمہ سے پہلے. والنون بین العین واللام، اور عین اور لام کلمے کے درمیان نون کی زیادتی کے ساتھ. یہ لام کلمہ ہے، یہ عین کلمہ، اس کے بیچ میں نون زائد ہے. والنون بین العین واللام، اور عین اور لام کلمے کے درمیان نون کی زیادتی کے ساتھ. والیا بعد اللام، اور یا کی زیادتی کے ساتھ لام کلمہ کے بعد. تو والیائی بعد اللام، اور لام کلمے کے بعد یا کی زیادتی کے ساتھ. تو یہ لام کلمہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ لام کلمے کے بعد تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا ہے، یا زائد ہے، یہاں تو حمزہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تعلیل ہو کر آیا ہے. کیسے اس کو بتلائیں گے؟ چوں الاستنقاء، جیسے الاستنقاء، ستاں باز خفتن، چت سونا. اس میں بھی دیکھیں استنقاء کے اندر لام کلمے کے بعد حمزہ ہے، جبکہ یا زائد ہونا چاہیے. تو کہہ رہے کہ بدا کی استنقاء دراصل استنقاء بودا است. جان لیں کہ استنقاء اصل میں استنقاء تھا، یعنی لام کلمے کے بعد یا تھا. یا بعد الف افتاد، کہہ رہے ہیں یا الف کے بعد آیا ہے. یہ یا ہے، یہ الف کے بعد آیا ہے، الف کے بعد یا ہے. تو یا بعد الف اچھا یا بعد الف، یا یہ الف کے بعد ہے، افتاد، تو یا کو ہم نے گرا دیا. پس حمزہ گشت، تو حمزہ ہو گیا. تو جب ہم نے یا کو گرا دیا تو حمزہ ہو گیا. سیدھا سا تعلیل ہے.
اسلنقاؤن شد، تو اسلنقاؤن ہو گیا تصریف ہو، اسلنقا یسلنقی اسلنقا انف مسلنقن الامر منه اسلنقی والنہی عنہ لا تسلنقی۔ الاسرنداؤ، الاسرنداؤ غلبہ کردن خواب بر مردوم، کہ انسان پر نیند کا غلبہ ہونا۔ اسرندا یسرندی اسرندا انف مسرندن الامر منه اسرندی والنہی عنہ لا تسرندی۔ یہ باب یہاں پورے ہو گئے۔ ثلاثی مزید فی، ملحق برباعی مزید فی، ملحق بحرن جمع کے ابواب بھی پورے ہو گئے، یعنی پوری منشیب مکمل ہو گئی۔ اب آگے انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے، کہہ رہے بدا الحق اللہ تعالیٰ بالصالحین، یہ الحق اللہ تعالیٰ بالصالحین یہ جملہ مترجہ ہے، کہہ رہے جان لے اللہ تعالیٰ کو نیک لوگوں کے ساتھ ملائے، یعنی نیک بنایا آپ کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملائے۔ کہ الحاق در لغت بمعنی رسیدن و در رسانیدن اصل، کہ الحاق جو کہہ رہے ہیں کہ ملحق و رباعی مزید فی کے ساتھ، ملحق و احرن جمع کے ساتھ، تو الحاق کے کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ الحاق کے معنی لغت میں پہنچنے اور پہنچانے کے ہیں۔ الحاق در لغت بمعنی رسیدن و در رسانیدن اصل، لغت میں الحاق کے معنی پہنچنے اور پہنچانے کے ہیں۔ ودر اصطلاح اہل صرف، اور اہل صرف کے اصطلاح میں، یعنی علماء اہل صرف کے اصطلاح میں آس کے الحاق کے معنی یہ ہے کہ در کلمہ حرف زیادہ کنند، کہ کلمے میں کوئی حرف زیادہ کر دیا جائے، تا آ کلمہ بر وزن کلمہ دیگر شود، تاکہ وہ کلمہ دوسرے کلمے کے وزن پر ہو جائے۔ جیسے مان لیجئے ثلاثی ہے، تو ثلاثی کے اندر 3 ہی کلمے ہیں، اب اس کو ہمیں رباعی کے کسی وزن پر کرنا ہے، جیسے ہمیں تدحرج، یہ رباعی ہے، اس کے وزن پر کرنا ہے کسی ثلاثی کے لفظ کو، تو کیسے کریں گے؟ ایک کلمے کا اضافہ کر دیں گے تاکہ وہ ثلاثی رباعی بن جائے۔ از برائے، اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ثلاثی مزید فی کو رباعی کے ساتھ ملحق کیا، یعنی رباعی کو وزن پر لے آئے کسی حرف کو زائد کر کے، کس مقصد کے لیے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ برائے آ کے معاملہ کے با ملحق بکردہ شود، با ملحق نیز کردہ آیت، اس کا راستے کہ جو معاملہ ملحق بھی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی ملحق کے ساتھ کیا جائے۔ جیسے ملحق کے اندر کوئی خاصیت ہے، جیسے بلوغ کی خاصیت ہے، پنجگنج وغیرہ کے اندر پڑھیں گے کہ ہر ابواب کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے، تو رباعی مثال کے طور پر رباعی کی کچھ خاصیت ہے، اب جب ہم ثلاثی کو رباعی کے ساتھ لائی کریں گے کسی حرف کو زائد کر کے، تو اس ثلاثی کے اندر بھی کوئی رباعی کی خاصیت پیدا ہو جائے گی۔ کہہ رہے الحاق کی شرط کیا ہے؟ وہ شرط الحاق اس کے مصدر ملحق بموافق باشد نہ مخالف۔ الحاق کی شرط یہ ہے کہ ملحق کا مصدر ملحق بھی کی مصدر کے موافق ہو، مخالف نہ ہو۔ تو یہاں منشعب کی بحث پوری ہوئی، اور یہ کل 43 ابواب ہیں، 40 3 43 ابواب، اور ان 43 ابواب کے اندر انہوں نے پورے منشعب کو سمو دیا ہے۔ ہم نے اس کا ایک نقشہ بنایا ہے، اس کو ہم آپ کو ذکر کر دیتے ہیں یہاں پر تاکہ آسانی ہو۔ تو یہ ہے جملہ افعال متصرفہ کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جملہ افعال متصرفہ کی اولاً 2 قسمیں ہیں۔ کہتا ہوں جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی ترکیب اصلی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام تھا ثلاثی، دوسرے کا نام تھا رباعی۔ پھر ثلاثی کی 2 قسمیں تھیں، مجرد، مزید فی، اور اس کے بعد مجرد کے 2 باب تھے، پہلا متردد تھا، دوسرا شاذ تھا۔ تو متردد کے جو باب تھے، باب نصر ینصرو، باب ضرب یضربو، باب سمیع یسمعو، باب فتح یفتحو، باب کرم یکرمو، تو یہ 5 باب تھے، اور شاذ کے 3 باب تھے، باب حسب یحسبو، باب فضل یفضلو، باب کاد یکادو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجرد کی ابواب پورے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے مزید فی کو لیا تھا، اور مزید فی کی اولاً 2 قسمیں تھیں، ملحق برباعی اور غیر ملحق برباعی۔ غیر ملحق برباعی کو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، صحیح میزان نے لیا تھا، اس کی 2 قسمیں تھیں، غیر ملحق برباعی با ہمزہ وصل، غیر ملحق برباعی بے ہمزہ وصل۔ غیر ملحق برباعی با ہمزہ وصل کی یہ ابواب ہیں، باب افتعال، باب استفعال، باب انفعال، باب افعلال، باب افعیلال، باب افعیال، باب افعوال، باب افعول، باب افعول، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے لیا تھا غیر ملحق برباعی بے ہمزہ وصل کو، تو اس کے باب تھے باب افعال، باب تفعیل، باب تفعل، باب مفعلہ اور باب تفاعل۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم آئے تھے، یہ بحث پوری ہو گئی،
ملحق برباعی کی طرف آئے تھے. ٹھیک ہے، تو ملحق برباعی کی اولاً 2 قسمیں تھی. ٹھیک ہے، ملحق بمجرد، ملحق بمزید فی. ملحق بمجرد کی باب تھے باب فعلل، باب فعنل، باب فعل، باب فعول، باب فیعل، باب فعیل، باب فعلات. ٹھیک ہے، اور ملحق بمزید فی کے یہ باب تھے. اولاً 2 قسمیں تھیں، ملحق بتدحرج اور ملحق باحرنجمہ. تو ملحق بتدحرج کے باب تھے باب تفعل، باب تفعنل، باب تمفعل، باب تفعلتن، باب تفعل، باب تفعل، باب تفعیل، باب تفعلین. اور اس کے بعد ملحق باحرنجمہ کے یہ 2 باب تھے باب افعلال اور باب افعلاؤن. تو یہ کل 43 ابواب تھے منشعب کے اندر، جس کو ہم نے پڑھ لیا اور یہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے نفع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.